بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام خدا مہربان و شفیق۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کا حکم آ گیا، تم اس میں جلدی نہ کرو، یہ لوگ جو شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون۔ وہ فرشتوں کو روح کے ساتھ اپنے امر سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے، انہیں متنبہ کر دو کہ میرے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، لہذا تم لوگ صرف مجھی سے ڈرو۔ خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہ اس شرک سے بلند و بالا ہے جسے ان لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے۔ خلق الانسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين۔ اس نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ صریحاً جھگڑالو بن گیا۔ والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون۔ اس نے چوپائے خلق کیے جن میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ کے سامان اور طرح طرح کے فائدے بھی ہیں اور جنہیں تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ۔ اور تمہارے لیے ان جانوروں میں زینت کا سامان ہے جب انہیں شام کو واپس لاتے ہو اور صبح کے وقت چراگاہ کی جانب روانہ کرتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم بغیر جاں فشانی کے پہنچ نہیں سکتے تھے، بے شک تمہارا پروردگار نہایت شفیق اور بے حد مہربان ہے۔ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے ہیں تاکہ تم ان پر سواری کرو اور وہ تمہاری زینت بنے، اور اللہ وہ کچھ پیدا کرتا ہے جس کا تمہیں علم نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرنا، جبکہ ٹیڑھے راستے بھی موجود ہیں، اگر اللہ چاہتا تو تم سب کی رہنمائی کر دیتا۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جو تمہارے پینے کے کام آتا ہے، اور اسی سے درخت اگتے ہیں جن میں تم جانور چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ وہ اس پانی کے ذریعے کھیتیاں اگاتا ہے، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے، یقیناً اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہے۔
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ اس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، اور تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون۔ اور اس نے تمہارے لیے زمین میں جو رنگ برنگی چیزیں پیدا کر رکھی ہیں، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو اس سے سبق لیں۔ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور وہی ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بن جاؤ۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اس نے زمین میں پہاڑ کی میخیں گاڑ دیں تاکہ وہ تمہارے سمیت جھک نہ جائے، اور اس نے نہریں اور راستے بنائے ہیں تاکہ تم ہدایت و رہبری پا سکو۔ وعلامات وبالنجم هم يهتدون۔ اس نے زمین میں نشانیاں بنائی ہیں اور وہ ستاروں کے ذریعے سے بھی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون۔ کیا وہ جو خلق کرتا ہے اس جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی خلق نہیں کرتا؟ تمہاری سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو ان کا شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کچھ بھی خلق نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں۔ اموات غیر احیاء وما يشعرون ایان یبعثون۔ وہ مردہ ہیں، ان میں زندگی نہیں ہے اور انہیں کچھ پتہ نہیں کہ وہ دوبارہ کب زندہ کیے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون۔ تمہارا معبود یکتا ہے، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دل انکار کرتے ہیں اور وہ غرور میں مبتلا ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین۔ بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں جسے وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ
أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. اور جب ان سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو انہوں نے جواب دیا وہ اگلے وقتوں کی داستانیں ہیں. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں تاکہ قیامت کے دن وہ اپنا پورا بوجھ اٹھانے کے ساتھ ساتھ ان کے بوجھ بھی اٹھائیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو تو یہ کیسا برا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. بے شک ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی مکاریاں کی تھیں. اللہ نے ان کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی، اوپر سے ان کے اوپر چھت گر گئی اور ان پر عذاب اس صورت میں آیا کہ انہیں خبر تک نہ ہوئی. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور پوچھے گا کہ بتاؤ وہ میرے شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم اہل حق سے جھگڑتے تھے. اس وقت صاحبان علم کہیں گے کہ آج رسوائی اور بدبختی کافروں کے لیے ثابت ہو چکی ہے. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. ہاں انہی کافروں کے لیے جن کی روح فرشتے اس وقت قبض کرتے ہیں جب وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہوئے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام تو نہیں کر رہے تھے. صاحبان علم کہتے ہیں ہاں بلا شبہ اللہ تمہاری کرتوتوں سے خوب واقف ہے. فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. تم جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ، تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ کتنا برا ہے. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ. اور متقین سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے تو انہوں نے جواب دیا خیر ہی خیر. جن لوگوں نے بھلائی کی ہے ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ہے ہی بہترین، اور متقین کا گھر کتنا عمدہ ہے. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. جنات عدن ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. ان کے لیے وہاں پر جو چاہیں گے مہیا ہوگا. اللہ متقین کو ایسی ہی جزا دیتا ہے.
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. جن کی روح فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ طیب و طاہر ہوتے ہیں، اور فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ سلام علیکم، تم اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جاؤ. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. کیا یہ لوگ اب اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم آ جائے؟ جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے بھی ایسا ہی کیا تھا. اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے رہے. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. پھر انہیں ان کے اعمال کے برے بدلے ملے اور انہیں اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور مشرکین کہنے لگے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے آباء و اجداد اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے اور نہ ہی اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ان سے پہلے والے بھی ایسے ہی بہانے بناتے رہے ہیں، بس رسولوں کے ذمے تو بات کو صاف صاف پہنچا دینا ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اور بلا شبہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. اس کے بعد اس امت میں کسی کو اللہ نے ہدایت سے نوازا اور کسی پر گمراہی کو مسلط کر دیا. تم زمین کی سیر کرو اور دیکھ لو کہ رسولوں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا عبرتناک ہوا. ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. اے نبی، آپ ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی خواہش مند کیوں نہ ہو، اللہ جسے گمراہی میں چھوڑ چکا ہے اس کی ہدایت نہیں کرے گا اور ان کا کوئی ناصر بھی نہ ہوگا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. یہ لوگ اللہ کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ مرنے والے کو دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا. کیوں نہیں؟ اس وعدہ برحق کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات سے بے خبر ہے. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. تاکہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور کافر یہ جان لیں کہ وہ بالکل جھوٹے تھے.
انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. جب ہم کسی شے کو وجود میں لانے کا ارادہ کر لیں تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ ہو جا، تو وہ شے ہو جاتی ہے. والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنة ولأجر الآخرة أکبر لو كانوا يعلمون. جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کی، ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، کاش وہ یہ بات جان لیتے. الذین صبروا وعلى ربهم يتوکلون. جن لوگوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اے محمد، ہم نے آپ سے پہلے بھی انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا اور ان پر وحی کے ذریعے پیغامات بھیجا کرتے تھے، لہٰذا اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ہم نے پچھلے رسولوں کو واضح نشانیوں اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا اور ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا ہے تاکہ جو کتاب ان کی طرف اتاری گئی ہے آپ لوگوں کے لیے اس کی وضاحت کر دیں، ہو سکتا ہے وہ لوگ غور و فکر کریں. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. جنہوں نے بدترین مکر کیے ہیں، کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ انہیں زمین میں دھسا دے یا ان پر اس طرح کا عذاب آ جائے کہ انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو. أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ. یا چلتے پھرتے اچانک انہیں پکڑ لے، وہ اللہ کو عاجز تو نہیں کر سکتے. أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. یا ان کو خوف و دہشت کے عالم میں گرفت میں لے لے، بے شک تمہارا رب مہربان اور نہایت شفیق ہے. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. کیا ان لوگوں نے اللہ کی پیدا کردہ کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا کہ اس کا سایہ اللہ کے حضور عاجزی کے ساتھ سجدہ ریز ہوتے ہوئے کس طرح دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ سب کے سب اس طرح عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. آسمانوں اور زمین کی چلنے والی مخلوق اور فرشتے سب اللہ کے حضور سرب سجود ہیں اور وہ سرکشی نہیں کرتے. يَخَافُونَ رَبَّهُم مِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. وہ اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں جو ان پر غلبہ رکھتا ہے اور انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ. اور اللہ نے کہا دیکھو تم دو خدا نہ بناؤ، خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا صرف مجھے سے ڈرتے رہو.
وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اس کا ہے اور اسی کی اطاعت لازم ہے، کیا تم اللہ کے غیر سے ڈرو گے؟ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ۔ تمہارے پاس جو نعمت بھی ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، پھر تم پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اسی سے آہوزاری کرتے ہو۔ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون۔ پھر جب تم سے مصیبت ٹل جاتی ہے تو تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک بنانے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تاکہ ہم نے جو نعمتیں انہیں دی ہیں وہ ان کی ناشکری کریں۔ خیر چند روز مزے اڑا لو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ یہ لوگ جن بتوں کی حقیقت سے ناآشنا ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق سے قرار دیتے ہیں۔ خدا کی قسم تمہاری من گھڑت باتوں کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ۔ یہ لوگ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں، سبحان اللہ، اور اپنے لیے وہ جو خود پسند کریں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اور ان میں سے کسی کو جب بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو غصے کے مارے اس کے چہرے کی رنگت سیاہ پڑ جاتی ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اس بری بشارت کی وجہ سے وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے، سوچتا ہے ذلت کے ساتھ بیٹی کو روکے رہے یا اسے مٹی میں گاڑ دے۔ دیکھو یہ لوگ کیسا برا فیصلہ کر رہے ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ بری صفات سے متصف کیے جانے کے اہل تو وہ لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ کے لیے بلند و بالا شان ہے اور وہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اگر اللہ لوگوں کی زیادتی پر فوراً مواخذہ کرتا تو پھر روئے زمین پر کسی متنفذ کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے، لیکن جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک ساعت کے لیے نہ تاخیر ہوتی ہے نہ ہی تقدیم۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ۔ جو چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں خود اپنے لیے انہیں پسند نہیں کرتے، ان کی زبانیں غلط بیانی کر رہی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، کوئی شک نہیں کہ ان کے لیے آتش جہنم ہے، اور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن
قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم۔ خدا کی قسم ہم آپ سے پہلے بہت سی امتوں میں رسول بھیج چکے ہیں، شیطان نے ان امتوں کے اعمال آراستہ کر کے انہیں دکھائے، وہی آج ان کا سرپرست بنا ہوا ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اے نبی، ہم نے آپ پر کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ جن امور میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں آپ اس کی وضاحت کر دیں، اور یہ کتاب صاحبان ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اللہ نے آسمان سے پانی کو نازل کیا اور اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو سنتی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربین۔ اور تمہارے لیے چوپایوں میں عبرت کا سامان ہے، ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ایک چیز ہم تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اسی طرح کھجور اور انگور کے کچھ پھل ایسے ہیں جن سے تم نشاور اشیاء بناتے ہو اور پاکیزہ رزق بھی تیار کرتے ہو، بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے ایک نشانی موجود ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ تم اپنا گھر پہاڑوں، درختوں اور چھپروں میں بناؤ جہاں لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں۔ ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ پھر ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس لو اور اپنے رب کے راستوں پر تابعداری کے ساتھ چلتی رہو، اس کے شکم سے ایسا شربت نکلتا ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، یقیناً اس میں صاحبان فکر و فہم کے لیے ایک نشانی ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں دنیا سے اٹھا لے گا، پھر تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، بے شک اللہ علیم اور قادر ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا
رد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون۔ اور اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے، پھر جنہیں فضیلت دی گئی تھی وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں، کیا پھر وہ اللہ کی نعمت ہی کے منکر ہیں؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدة ورزقكم من الطیبات افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ هم یکفرون۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری جنس سے ہی بیویاں بنائیں اور تمہاری بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور تمہیں پاک و پاکیزہ رزق سے نوازا، پھر بھی کیا یہ لوگ باطل کو تسلیم کرتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ۔ اور وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کی پرستش کرتے ہیں جنہیں آسمانوں اور زمین میں سے ان کے لیے رزق کا کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تم اللہ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو، بے شک اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے ہو۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ نے مثال دی ہے ایک غلام کی جو دوسروں کا مملوک غلام ہے، وہ خود کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور ایک شخص ہے جسے ہم نے اپنی جانب سے بہترین رزق عطا کیا ہے، وہ اس میں سے پوشیدہ طور سے اور علانیہ خرچ کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر طرح کی حمد صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، مگر اکثر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں۔ وضرب اللہ مثلا الرجلین احدهما ابکم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اللہ نے ایک اور مثال دی ہے، جیسے دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک گونگا بہرا ہے، وہ کوئی کام نہیں کر سکتا اور اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، اسے وہ جہاں بھی بھیجتا ہے وہ کبھی خیر کی خبر نہیں لاتا، کیا ایسا شخص وہ جو عدل کا حکم دیتا ہے اور سیدھے راستے پر قائم ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین کے غیب کا علم تو بس اللہ کے پاس ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ پلک جھپکنے کی طرح ہے یا اس سے بھی زیادہ قریب، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔
والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون۔ اللہ نے تم لوگوں کو تمہاری ماؤں کے شکموں سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے انہیں تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام بیوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين۔ اور اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے ایسے خیمے بنائے جنہیں تم سبک پا کر اپنے سفر و حضر میں کام میں لاتے ہو، اور اس نے جانوروں کی اون، پشم اور بالوں سے ایک مقررہ مدت تک کے لیے گھر کے ساز و سامان اور کارآمد چیزیں بنا دیں۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون۔ اور اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا اہتمام کیا، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہیں ایسی پوشاکیں عطا کی جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور ایسی پوشاکیں بخشیں جو جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ وہ اسی طرح اپنی نعمتیں تم پر مکمل کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بن جاؤ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اب اگر یہ لوگ روگردانی کرتے ہیں تو اے محمد آپ کا کام بس واضح پیغام رسانی ہے۔ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ لوگ اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کر دیتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگ کافر ہیں۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ جس روز ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھائیں گے، پھر کافروں کو نہ تو کوئی موقع دیا جائے گا اور نہ ہی ان سے توبہ و استغفار کا مطالبہ کیا جائے گا۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جب ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو نہ ان کے عذاب میں کمی کی جائے گی اور نہ ہی انہیں لمحہ بھر کی مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ
القول إنكم لكاذبون۔ اور جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا جب وہ اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے پروردگار یہ ہیں ہمارے وہ شرکا تجھ کو چھوڑ کر ہم جنہیں پکارا کرتے تھے۔ ان کے معبود اس بات کو مسترد کرتے ہوئے جواب دیں گے تم بالکل جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ اس دن یہ سب اللہ کے حضور سر تسلیم میں خم کر دیں گے اور ان کی تمام افترا پردازیاں ان سے گم ہو جائیں گی۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا ہم انہیں عذاب پر عذاب دیں گے اس وجہ سے کہ وہ فساد کیا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ۔ اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ایک گواہ اٹھا کر کھڑا کر دیں گے اور اے محمد ان سب پر ہم آپ کو بطور گواہ لے کر آئیں گے اور ہم نے آپ پر جو کتاب نازل کی ہے وہ ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے۔ یہ کتاب ہدایت رحمت اور سر تسلیم خم کرنے والوں مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ حکم دیتا ہے عدل احسان اور قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرنے کا اور روکتا ہے بے حیائی ناپسندیدہ کاموں اور ظلم و زیادتی سے، وہ تمہیں واعظ کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو جب تم کوئی عہد کرو، اور خبردار پختہ قسمیں کھا کر انہیں توڑ نہ دینا جبکہ تم نے اللہ کو اپنا ضامن بنایا ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ تمہاری حالت اس عورت کی طرح نہ ہو جائے جس نے بڑی محنت سے سوت کاتا پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان مکر و فریب کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدہ اٹھائے۔ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے اور وہ روز قیامت تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت کو تم پر واضح کر کے رکھ دے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور ضرور
تم سے تمام عمل کی باز پرس ہوگی۔ ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم۔ اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو باہمی دھوکہ دہی کا ذریعہ نہ بنا لینا کہ جم جانے کے بعد قدم کہیں اکھڑ نہ جائیں، اور راہ خدا سے روکنے کی پاداش میں تم برائی کا مزہ چکھو اور عذاب عظیم کا سامنا کرو۔ ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون۔ اور اللہ کا عہد تھوڑی قیمت میں نہ بیچو، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے، اور ہم صبر کرنے والوں کو ضرور بالضرور ان کے عمل سے بہتر اجر دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جس نے نیک عمل کیے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطی کہ وہ مومن ہو، تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے، اور ہم ضرور ان کے عمل سے بہتر اجر و ثواب انہیں عطا کریں گے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ پس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کریں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون۔ اس کا قابو تو بس انہی پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں اور جو اس کے بہکانے کی وجہ سے شرک کرتے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ہم ایک آیت کو بدل کر اس کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کر رہا ہے، تو کفار یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسے خود گڑھ لیا ہے، جبکہ ان کی اکثریت حقیقت سے ناآشنا ہے۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے کہ اس قرآن کو روح القدس آپ کے رب کی جانب سے حق کے ساتھ لے کر آئے ہیں تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہو۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی بشر سکھاتا ہے، یہ جس کی طرف غلط نسبت دیتے ہیں وہ اجمی ہے،
جبکہ یہ قرآن تو فصیح عربی زبان میں ہے۔ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے تو اللہ ان کی رہنمائی نہیں کرتا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون۔ جھوٹ تو وہ لوگ گڑتے ہیں جو اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے، دراصل وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم۔ جو شخص ایمان لانے کے بعد اللہ سے کفر کرے مگر جسے مجبور کر دیا گیا ہو اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جس نے کفر کر کے اپنا سینہ کھول دیا تو ایسے لوگوں پر اللہ کی جانب سے غضب ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کو پسند کر لیا اور اللہ قوم کافرین کی ہدایت نہیں کرتا۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ یہی وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کے دلوں، کانوں اور آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور دراصل یہی لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً یہی لوگ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائش کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک آپ کا رب اس کے بعد بخشنے والا اور نہایت شفیق ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون۔ جس دن ہر متنفس خود اپنا دفاع کرتا ہوا نظر آئے گا اور ہر فرد کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ ہونے پائے گا۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اور اللہ نے ایک ایسی بستی کی مثال دی ہے جس کے باشندے امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس کا رزق ہر طرف سے وافر مقدار میں آ رہا تھا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو جھٹلا دیا تو اللہ نے ان کی کارستانیوں کے سبب انہیں بھوک اور خوف کے لباس کا مزہ چکھا دیا
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ ان کے پاس ان کی قوم میں سے ایک رسول آیا، انہوں نے اس رسول کی تکذیب کی، آخر کار عذاب نے انہیں آ لیا جبکہ وہ ظالم تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حلال اور پاک رزق تمہیں عطا کیا ہے اسے کھاؤ، اور اگر تم واقعی اس کے عبادت گزار ہو تو پھر اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم۔ اللہ نے جن چیزوں کو تم پر حرام کیا ہے وہ ہیں مردار، خون، سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر وقت ذبح غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، مگر وہ شخص جو مجبور ہو جائے جبکہ وہ نہ باغی ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور بے حد مہربان ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اور خبردار، تمہاری زبانیں جو غلط بیانی سے کام لیتی ہیں اس بنیاد پر نہ کہو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ اس کی بدولت تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھنے لگو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ سامان زندگی بہت کم ہے اور آخرکار ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور خاص طور سے یہودیوں کے لیے ہم نے جن چیزوں کو حرام کیا تھا ہم پہلے آپ سے ان کا تذکرہ کر چکے ہیں، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے خود اپنے نفسوں پر ظلم ڈھایا تھا۔ ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم۔ بے شک آپ کا رب ان پر مہربان ہے جنہوں نے نادانی میں برے عمل کا ارتکاب کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور اپنی اصلاح کر لی، بے شک اس کے بعد آپ کا رب غفور و رحیم ہے۔ ان ابراہیم کان امة قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بلا شبہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرما بردار اور مواحد تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں منتخب کیا تھا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی ہدایت کی تھی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی دی اور وہ آخرت میں یقیناً صالحین میں سے ہوں گے۔
ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ اے نبی آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو باطل سے کنارہ کش تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ سبت کی تعظیم صرف ان لوگوں پر ضروری قرار دی گئی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور یقیناً آپ کا رب ان کے مابین قیامت کے دن اس امر کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين۔ اے محمد آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ دعوت دیجیے اور احسن طریقے سے ان سے بحث و تمہیز کیجیے، بے شک آپ کا رب بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے، اور اسے یہ بھی علم ہے کہ کون راہ راست پر ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور اگر تم بدلہ لینا چاہو تو اتنا ہی جتنی تم پر زیادتی ہوئی ہے، لیکن اگر تم نے صبر کیا تو صبر کرنے والوں کے لیے اسی میں بہتری ہے۔ واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون۔ اے محمد آپ صبر کرتے رہیں، اور آپ کا صبر کرنا بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ ان لوگوں کی حرکات پر آپ محزون غمزدہ نہ ہوں، اور نہ ہی ان کی مکاریوں پر آپ تنگ دل ہوں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اور وہ احسان کرنے والے اور فیاض ہیں۔